الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأتباعه أجمعين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يقنت منكن لله ورسوله وتعمل صالحا نؤتها أجرها مرتين وأعتدنا لها رزقا كريما. صدق اللہ العظیم. معزز سامعین، آج پارہ 22 کی تفسیر کے اندر اللہ کیا پیغام دینا چاہتے ہیں ہم اس کو سمجھیں گے. بہرحال جس آیت کی تلاوت کی گئی ہے اس کے اندر اللہ نے عورتوں سے مخاطب ہو کر یہ فرما رہے ہیں. ویسے تو یہ فرمان اللہ کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج مطہرات سے تھا، لیکن ازواج مطہرات کو اس کا حکم دے کر قیامت تک آنے والی ساری عورتوں کو اللہ یہ حکم دے رہے ہیں. بظاہر دکھنے میں یہ تو ازواج مطہرات کو حکم دیا جا رہا ہے، ایسے لگ رہا ہے، لیکن اللہ نے اس کو قرآن مجید کے اندر محفوظ کر کے یہ بتانا چاہتے ہیں کہ یہ حکم آنے والی امت مسلمہ کے اندر جو عورتیں ہیں ان کے لیے بھی یہ حکم ہے. بہرحال اس میں اللہ نے فرمایا ہے کہ جو عورتیں تم میں سے اللہ اور اس کے رسول کا کہنا مان کر زندگی گزارتی ہیں، یعنی اللہ کی رضا کے مطابق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے مطابق جو زندگی گزارتی ہے عورت، اور اطاعت بھی کرتی ہے، اور آگے فرمایا وتعمل صالحہ، نیک اعمال بھی انجام دیتی ہے، یعنی دنیا کا ہر کام صرف اور صرف اللہ کے رضا کے لیے کرتی ہے، اور جو کام کرنے کو کہا گیا ہے وہی کرتی ہے، اور اس کام کے کرنے میں اللہ کی رضا کو بھی مد نظر رکھتی ہے اور رسول اللہ کی اور خدا وند قدوس کی اطاعت کو بھی ملحوظ رکھتی ہو. اور پھر وتعمل صالحہ، نیک اعمال بھی کرتی ہو، جیسے نماز کا پڑھنا ہے، زکوٰۃ کا دینا ہے، روزوں کا رکھنا ہے، یہ بھی کرتی ہو. تو فرمایا کہ نؤتیہا اجرہا مرتین، ہم اس کو 2 اجر دیں گے، ایک اجر اطاعت کا اور ایک اجر اعمال صالحہ کا. وَأَعْتَدْنَا لَهَا رِزْقًا كَرِيمًا، اور اللہ تعالیٰ ایسی عورتوں کو شرافت کا رزق عطا فرمائے گا، یعنی کہ عزت دار رزق، عزت کے ساتھ اس کو حلال روزی اللہ اس کے مقدر میں لکھیں گے. یہ ایسے عورتوں کے لیے اللہ نے اس آیت کے اندر یہ ارشاد فرمایا. تو ہم کو معلوم ہوا کہ بظاہر یہ حکم عورتوں کو دکھ رہا ہے، وہ بھی ازواج مطہرات کے لیے، لیکن یہ حکم عام ہے، امت مسلمہ کے اندر آنے والی تمام عورتوں کے لیے حکم دیا گیا ہے. اور یہاں پر صرف عورتوں کو حکم دیا ہے ایسے لگ رہا ہے، لیکن یہ حکم مردوں کے لیے بھی ہے کہ جو عورت اور مرد اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت اور اتباع میں لگے رہتے ہیں اور اسی کے ساتھ ساتھ اعمال صالحہ بھی کر گزرتے ہیں، تو ایسے لوگوں کو اللہ 2 اجر عنایت فرمائیں گے، اور ان کے لیے دنیا میں عزت والا اور شرافت والا رزق ان کو اللہ عطا فرمائیں گے. آگے اللہ نے فرمایا کہ یا نساء النبی لستن کاحد من النساء ان اتقیتن فلا تخضعن بالقول فیطمع الذی فی قلبہ مرض وقلن قولا معروفا. آگے اللہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج مطہرات کو یہ فرما رہے ہیں کہ اے نبی کی عورتوں، تم عورتیں دنیا کی عام عورتوں کی طرح نہیں ہو.
تمہارا مقام خاص ہے اور تم خاص خواتین ہو اللہ اور اس کے رسول کی نظر میں، لہذا تمہارا مقام بھی سب سے بڑا ہے، اونچا ہے۔ لہذا تم اپنے آپ کو سب عام عورتوں کی طرح نہ سمجھو اپنے آپ کے بارے میں، بلکہ تم خاص خواتین ہو، تمہارا مقام سب سے بلند ہے، تم سب عورتوں میں سے بہترین عورتیں ہو۔ لہذا تم کو چاہیے کہ ان اتقیتن فلا تخضعن بالقول، تم جب بھی سچ بات کہو تو ڈٹ کر کہو۔ اور فرمایا کہ اللہ نے دوسرا حکم دیا کہ وَقُلْنَ قَوْلًا مَعْرُوفًا، اور اچھی بات تم کہو۔ اور آگے اللہ نے فرمایا کہ وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، اور اب تم اپنے گھروں کے اندر رہو، فضول کاموں کے لیے، وقت گزاری کے لیے تم اپنے گھر سے باہر نہ نکلو۔ آگے فرمایا وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى، اور تم اپنے گھر میں رہتے ہو تو تم اپنے آپ کو زیب و زینت کے ساتھ تیار کرنا، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن جب تم گھر سے باہر نکلے ہو تو اپنے آپ کو زیب و زینت اختیار کر کے بہترین طریقے سے تیار ہو کر تم اپنے گھر سے باہر نہ نکلو ایسی حالت میں کہ لوگ تم کو دیکھنے لگے، جیسا کہ تبرج الجاہلیت الاولی، جہالت کے وقت میں ایسا ماحول تھا کہ عورتیں اپنے گھر سے بہترین تیار ہو کر نکلتی تھی اور ان کو غیر مرد اجنبی افراد ان کو دیکھتے ہی رہ جاتے تھے۔ لہٰذا اللہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج مطہرات کو کہا کہ تم عام عورتوں کی طرح نہیں ہو، تم مخصوص عورتیں ہو، تمہارا مقام بہت بڑا ہے۔ اور آگے فرمایا کہ تم اللہ سے ڈر کر ہر سچی بات دو ٹوک کہو، ڈرو مت کسی سے۔ اور تیسرا حکم فرمایا کہ اچھی بات تم کہو۔ اور چوتھا حکم اللہ نے دیا کہ تم اپنے گھر میں رہا کرو، بے جا اور بیکار کے اپنے گھر سے باہر نہ نکلو وقت گزاری کے لیے۔ اور آگے فرمایا کہ جب تم باہر نکلے تو زیب و زینت کے ساتھ نہ نکلو کہ لوگ تم کو دیکھنے لگے۔ اور آگے فرمایا کہ وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ، نماز قائم کرو، وَآتِينَ الزَّكَاةَ، اور زکوٰۃ ادا کرو، وَأَطِيعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور فرمایا کہ اللہ اور اس کی اطاعت میں لگے رہو۔ تم خاص عورتوں سے اللہ یہ سارے احکام کیوں چاہتے ہیں؟ آگے اللہ خود فرما رہے ہیں کہ اللہ چاہتا ہے کہ ان سے گندی باتیں دور کر دے اور ان کو بہترین انسان بنا دے، یعنی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی گھر کے عورتوں سے فضول باتیں، بیکار باتیں ختم کر دے، اور تم نبی کے گھر والوں کو صاف ستھرا بنا دے۔ یہ اللہ چاہتا ہے ان احکام کو تمہارے اوپر حوالے کر کے۔ یہ تو حکم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج مطہرات سے تھا، لیکن یہ حکم آنے والے قیامت تک عورتوں کے لیے ہے۔ جو عورتیں ایک مولوی کی گھرانے کی ہوتی ہے، دینداروں کے گھرانے کی ہوتی ہے، اور جو عورتیں مسلمان گھروں کی ہوتی ہے، ان عورتوں کے لیے بھی یہ حکم لگا ہوا ہے کہ تم مسلمان عورتیں عام عورتوں کی طرح نہیں ہو، لہٰذا تم کو چاہیے کہ تم اللہ سے ڈرو اور اچھی بات کہو، اور تم زیادہ سے زیادہ اپنے گھر میں رہو، باہر نہ نکلا کرو، بے حیائی کے اڈوں پر نہ آیا کرو، اور اگر تم ضرورت کے بقدر بھی اگر تم باہر آؤ تو زیب و زینت اختیار کر کے تم باہر نہ آؤ کہ تم کو لوگ دیکھتے رہے اور تم گناہ کے اندر مبتلا ہو جاؤ۔ اور مسلمان عورتوں کو بھی چاہیے کہ وہ نماز کی پابندی کرے اور زکوٰۃ ادا کرے اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت میں ہر کام کر گزرے۔ یہ دنیا میں جو مسلمان عورتیں آنے والی ہے قیامت تک ان سب کے لیے یہ حکم جاری رہے گا۔ اور مسلمان عورتوں پر اللہ یہ حکم جاری کرنا اسی لیے چاہتے ہیں کہ تاکہ
ان کے دلوں کو صاف شفاف بنا دے، پھر ان کے دلوں میں اپنی محبت پیدا فرما دے، اور جب دل صاف ہو جائے گا تو پھر ہماری زبان بھی صاف ہو جائیں گی، ہمارے اعمال بھی صاف ہو جائیں گے، نسلوں سے دیندار متقی لوگ، سود سے اپنے آپ کو بچانے والے لوگ پیدا ہوں گے۔ اس آیت کا یہ مطلب تھا، اور فرمایا کہ وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَىٰ فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ وَالْحِكْمَةِ، کہ تم ازواج مطہرات کو چاہیے کہ تم عورتیں جو اللہ نے نازل کیا ہے اس کو تم پڑھو قرآن میں سے، اور احادیث مبارکہ میں غور و فکر کرو۔ یعنی اس سے معلوم ہوا کہ قیامت تک آنے والی مسلمان عورتوں کو اور مولوی کے گھرانے کی عورتوں کو اور دیندار گھرانے کی عورتوں کو چاہیے کہ وہ قرآن کی تلاوت کرے، قرآن کی تفسیر کر کے لوگوں کو سمجھائے، اور اپنے گھر کے اندر تعلیمی حلقے بنائے رکھے، اور حدیث روزانہ 1-2 حدیث پڑھ کر اس کی تشریح کرے، خود سمجھے اور لوگوں کو سمجھائے۔ اس سے یہ پیغام ہم کو ملا ہے۔ بظاہر وہ پیغام ازواج مطہرات کو دیا گیا ہے ایسے لگ رہا ہے، لیکن یہ قیامت تک آنے والے علماء کے گھرانے کی عورتوں کو، دیندار گھرانے کی عورتوں کو اور مسلمان گھروں کی عورتوں کو یہ حکم دیا گیا ہے۔ اور آگے اللہ نے پارے 22 کے اندر فرمایا کہ ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات والصادقین والصادقات والصابرین والصابرات والخاشعین والخاشعات والمتصدقین والمتصدقات والصائمین والصائمات والحافظین فروجهم والحافظات والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات اعد اللہ لهم مغفرة واجرا عظیما۔ اس آیت کا پس منظر یہ ہے کہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت ام عمارہ انصاریہ رضی اللہ عنہا نبی کریم کے پاس آئی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنے لگی کہ اللہ کے نبی، اس سارے قرآن مجید کے اندر تو مردوں ہی کے متعلق ذکر کیا گیا ہے، کہ ایسا دکھتا ہے کہ ہر حکم مردوں ہی کے لیے ہے، عورتوں کی کوئی حیثیت نہیں ہے، کیوں عورتوں کا قرآن میں ذکر نہیں کیا گیا ہے؟ تو فوراً اللہ نے اس آیت کو اپنے نبی پر وحی کے ذریعے سے نازل فرمائی کہ مسلمان عورت بھی مسلمان مرد کی طرح آزاد ہے، مسلمان عورت بھی شریعت کے اندر اپنا ایک مقام رکھتی ہے، اس کا بھی حق ہوتا ہے، اور وہ بھی اپنی زندگی کی مالک ہوتی ہے۔ لہذا اللہ نے فرمایا کہ مسلمان مرد اور مسلمان عورتیں، ایماندار مرد اور ایماندار عورتیں، اور بندگی کرنے والے مرد اور بندگی کرنے والی عورتیں، اور سچے مرد اور سچی عورتیں، اور محبت جھیلنے والے مرد اور محبت جھیلنے والی عورتیں، اور دبے رہنے والے مرد اور دبی رہنے والی عورتیں، یعنی کہ اللہ سے ڈرنے والے مرد اور اللہ سے ڈرنے والی عورتیں، اور خیرات کرنے والے مرد اور خیرات کرنے والی عورتیں، اور روزے دار مرد اور روزے دار عورتیں، اور حفاظت کرنے والے مرد اپنے شرمگاہوں کی، اور حفاظت کرنے والی عورتیں اپنی شرمگاہوں کی، اور اللہ کو یاد کرنے والے مرد اور عورتیں جو اللہ کو یاد کرتی ہے، اللہ نے ان کے واسطے معافی نامہ اور ثواب بہترین اجر اللہ نے ان کے لیے تیار کر رکھا ہے۔ اس آیت کو اللہ کے نبی ام عمارہ انصاریہ کو پڑھ کر سنایا کہ دیکھو، مسلمان مرد اور مسلمان عورتیں برابر ہے ہر حکم میں، کوئی کمی بیشی نہیں، دونوں برابر ہے ہر حکم میں، ثواب بھی برابر کا دیا جائے گا، دنیا میں بھی ان کو دونوں کو مقام ہے اللہ کی طرف سے، اور آخرت میں بھی دونوں کو مقام رہے گا۔ یہ یہاں سے اللہ نے بیان فرمایا ہے۔ تو ہم کو معلوم ہوا کہ میں عورت ہوں تو مجھ کو شاید مرد کے مقابلے میں ثواب کب ملے گا۔ اگر دنیاوی زندگی کے اندر عورت یہ نہ سوچے کہ میں عورت ہوں، شاید میں مرد کے سامنے جھکا رہنا ہوگا، بلکہ عورت بھی مرد کی طرح سر اٹھا کر جی سکتی ہے، اپنے حقوق کے لیے آواز اٹھا سکتی ہے۔ یہ اللہ نے یہاں پر ارشاد فرمایا ہے۔ اور آگے اللہ نے ارشاد فرمایا ہے
کہ الذین یبلغون رسالات اللہ ویخشونہ ولا یخشون احدا الا اللہ وکفی باللہ حسیبا۔ اللہ نے فرمایا کہ جو لوگ دین کی دعوت لوگوں تک پہنچاتے ہیں، اللہ کے پیغام کو لوگوں تک پہنچاتے ہیں، ان کو چاہیے کہ وہ صرف اور صرف اللہ ہی سے ڈرے، لوگوں سے نہ ڈرے۔ اور جو آدمی اللہ سے ڈرتا ہے ساری دنیا اس کے لیے دشمن بن جائے، لیکن یاد رکھیے جو اللہ سے ڈر کر دین کی دعوت لوگوں میں پھیلاتا ہے، ایسے انسان کو اللہ کافی ہے اور اللہ ہی اس کی مدد کرنے والا ہے۔ یعنی یہ کہ ہم کو معلوم ہوا کہ دین کے داعی کو، ایک عالم دین کو، ایک مفتی شریعت کو چاہیے کہ وہ صرف اور صرف اللہ سے ڈرتے ہوئے حق بیانی کرے، لوگوں کو گناہوں سے روکے، لوگوں کو سود سے روکے، لوگوں کو حرام کاموں سے، حرام باتوں سے روکے، اور اس کام کے کرتے کرتے صرف اور صرف اللہ سے ڈرے، لوگوں کا کوئی خیال نہ کرے، لوگوں کی فکر نہ کرے، لوگوں سے نہ ڈرے۔ اور جو آدمی اللہ سے ڈرتا ہے، اللہ نے فرمایا کفا باللہ حسیبا، اللہ ہی اس کی کفایت کرنے کے لیے کافی ہو جائیں گے۔ اور اللہ نے آگے فرمایا کہ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ فرمایا اس کے اندر اس کا مفہوم یہ ہے، اس آیت کی تفسیر یہ ہے کہ اللہ نے اپنے رسول، سارے نبیوں میں آخری رسول ہے، اور محمد عربی سارے نبیوں کے آخری نبی ہے۔ یہ اللہ نے یہاں پر اشارہ فرما رہے اور ارشاد فرما رہے ہیں کہ اللہ کا رسول یہ سارے نبیوں کے سلسلے کو روکنے والا ہے، یعنی کہ اب اس رسول کے بعد کوئی نبی نہیں آنے والا ہے، یہاں سے رسولوں کا اور نبیوں کا سلسلہ ختم کر دیا گیا ہے۔ اس آیت سے اللہ نے ارشاد فرمایا ہے، تو ہم کو معلوم ہوا کہ ختم نبوت قرآن سے ثابت ہو رہا ہے، اور ختم نبوت کو اللہ کے نبی نے کثرت سے جگہ جگہ پر ارشاد فرمایا ہے، اور اللہ نے خود قرآن مجید کے اندر یہاں تو علل اعلان کھلم کھلا یہ اعلان فرما دیا کہ یہ آخری رسول ہے اور آخری نبی، لیکن بعض جگہوں پر تو اللہ نے اشارتاً ارشاد فرمایا ہے کہ یہ آخری نبی اور رسول ہے۔ لہذا ہم کو معلوم ہوا کہ ہمارا نبی سب سے آخری نبی ہے اور سب سے آخری رسول ہے، اور قیامت تک اب کوئی نبی اور رسول آنے والا نہیں ہے۔ اس مشن کو لے کر، انبیاء کی مشن کو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محنت کو، فکروں کو لے کر آگے بڑھنے والے یہی امت مسلمہ کے فرد ہوں گے جن پر اللہ کی مدد ہوگی، اور ختم نبوت پر لڑنا ہے۔ جو لوگ اپنے آپ کو نبی کہتے ہیں ان کے خلاف لڑنا ہے، اور ان کے بتانا ہے کہ ہمارا نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہے، تم جو نبوت کا دعویٰ کر رہے ہو وہ جھوٹا ہے، تم ملعون ہو، تم کافر ہو، تم کذاب ہو۔ یہ اس آیت کے اندر اللہ نے بتایا کہ تمہارا نبی اور رسول یہ آخری پیغمبر ہے۔ اور آگے اللہ نے ارشاد فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، اے ایمان والو تم اللہ کو خوب یاد کیا کرو، خوب اللہ کا ذکر کرو، اللہ کی محبت کو اپنے دل میں بٹھاؤ، اللہ کی یاد بار بار کثرت سے کیا کرو۔ ذکر کرنے کا مطلب کیا ہے؟ ذکر کب کب کرے یہ بھی اللہ نے بتایا کہ وَسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا، اللہ کی تسبیح بیان کرتے رہو، اللہ کا ذکر کرتے رہو، اللہ کو یاد کرتے رہو صبح اور شام۔ یعنی کہ دن میں جب بھی وقت ملے تو انسان کو چاہیے کہ اللہ کا ذکر کرے، اور جب انسان مصروف ہو تو اللہ کا دھیان دل کے اندر رکھتے ہوئے دنیا کی مصروفیات میں لگے رہے۔ لیکن صبح اور شام کو وقت نکال کر آدمی کو ذکر کرنا چاہیے، اسی لیے یہاں پر بکرۃ و اصیلا کا لفظ استعمال کیا گیا ہے۔ صبح کو کیا پڑھے؟ صبح کو تیسرا کلمہ 100 بار، درود شریف 100 مرتبہ، استغفار 100 مرتبہ، اور لا الہ الا اللہ کا ذکر یعنی مراقبہ 5-10 منٹ کیا کرے۔ یہ صبح اور شام کے معمولات کو بتایا گیا ہے جو صبح اور شام پڑھنا بے حد مفید ہے اور بے حد ضرورت بھی ہے۔ اور آگے اللہ نے کچھ دنیا کے مسائل کو ذکر فرمایا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوت النبی الا ان یؤذن لکم الی طعام غیر
غیر ناظرین اناہ ولکن اذا دعیتم فادخلوا فاذا طعمتم فانتشروا ولا مستأنسین لحدیث۔ یہ آیت اس وقت نازل ہوئی کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت زینب سے نکاح فرمائے۔ نکاح فرمانے کے بعد آپ نے سارے لوگوں کی دعوت کی ولیمے کے لیے، اور لوگ ولیمے میں آ گئے اور سارے لوگ کھانا کھا لیے، لیکن کھانے کے بعد وہ لوگ اپنی ہی جگہ پر بیٹھ کر باتیں کرنے لگے، آپس میں ایک دوسرے کے خیالات کو، فکروں کو ظاہر کرنے لگے، اور اللہ کے نبی ان کو دیکھتے رہے کہ اب جائیں گے اب جائیں گے، اور ادھر حضرت زینب دیوار سے منہ پلٹائی ہوئی بیٹھی ہوئی ہے، دیوار کی طرف منہ کر کے بیٹھ گئی کہ لوگ جب جائیں گے تو میں اٹھوں گی، لیکن حضرت زینب پردے کی وجہ سے دیوار کی طرف منہ کر کے بیٹھ گئی تھی۔ اللہ کے نبی کو یہ گرا گزرا اور فوراً یہ آیت نازل ہوئی کہ تم نبی کے گھروں میں داخل مت ہو بغیر اجازت کے۔ یعنی کہ یہاں سے 3 مسائل اللہ نے بیان فرمائے ہیں۔ نمبر 1، جب کسی انسان کو دعوت دی جائے کہ کوئی دعوت دینے والا آ کر میزبان دعوت دے، جتنے لوگوں کو دعوت دیا ہے اتنے ہی لوگوں کو دعوت میں جانا چاہیے۔ 4 کی دعوت آئی تو ہم 5-6 لوگ نہیں جانا چاہیے۔ اس سے اللہ نے منع فرمایا ہے کہ جتنوں کو دعوت آئی ہے اتنے ہی لوگوں کو دعوت میں جانا چاہیے۔ اور آگے فرمایا کہ جس وقت تم کو دعوت میں آنے کا حکم دیا گیا ہے تم اسی وقت دعوت میں آؤ۔ یعنی کہ اگر رخے میں لکھا ہوا ہو کہ تم ولیمے میں 9 بجے آ جانا، لیکن جس کو دعوت کھانا ہے وہ آدمی 4 بجے ہی شام کو چلا گیا، جس نے دعوت دی اس کو یہ مناسب نہیں لگے گا۔ اسی لیے فرمایا کہ جس وقت تم کو دعوت میں آنے کا حکم دیا گیا ہے تم اسی وقت دعوت میں جاؤ، اس سے پہلے نہ جاؤ۔ اور آگے اللہ نے تیسرا مسئلہ بیان فرمایا کہ جب تم دعوت میں جاؤ تو دعوت میں کھانا کھا کر فوراً وہاں سے نکل آ جاؤ، فانتشروا فی الارض، باتیں کرتے ہوئے نہ بیٹھو، کھانا کھا لیے ہو تو فوراً وہاں سے نکل جاؤ۔ یعنی 3 باتیں کون سی ہے؟ جب ایک کو دعوت دی جائے تو ایک ہی آدمی جائے، دوسرا نہ جائے۔ اور آگے فرمایا کہ جس وقت دعوت میں آنے کا اعلان کیا گیا ہے اسی وقت تم دعوت میں جاؤ، اس سے پہلے دعوت میں جا کر انتظار نہ کرو، اور انتظار کر کے میزبان کو تکلیف نہ دو۔ اور تیسرا مسئلہ بیان فرمایا کہ جب تم کھانا کھا لو تو وہاں منطقے مارتے ہوئے، باتیں کرتے ہوئے وہاں پر نہ بیٹھو بلکہ فوراً نکل جاؤ۔ یہ اس کے اندر اللہ نے یہ حکم بیان فرمائے ہیں۔ اور پارے 22 میں اللہ نے آگے فرمایا کہ یا ایھا النبی قل لازواجک و بناتک و نساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن۔ اے نبی آپ اپنی بیویوں سے کہہ دیجئے اور اپنے بچیوں سے اور مسلمان عورتوں سے کہہ دیجئے کہ وہ لوگ پردے میں رہا کرے، پردے کا یعنی برقعے کا استعمال کیا کرے۔ اور برقع کیسا رہے؟ اس کی تفسیر مفسرین نے فرمائی کہ پردہ جس میں عورت سر سے پیر تک مستور ہو جائے، یعنی وہ ڈھک جائے، ایسا برقع وہ استعمال کرے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے برقع کیسا ہو اس کے بارے میں فرمایا کہ سر سے پاؤں تک اس میں عورت لپٹی رہ جائے، ایسا برقع رہے، اور چہرہ بھی اور ناک بھی اس سے مستور ہو جائے، یعنی چھپ جائے برقعے میں، ایسے رہے، لیکن آنکھوں کے پاس کا حصہ کھلا رہے تاکہ دیکھنے کے لیے آنکھیں کھلی رہے اور راستہ دیکھ سکے۔ لہٰذا اللہ نے یہاں سے عورت کو پردہ کرنے کا حکم دیا گیا ہے کہ جب غیر مرد کے سامنے آئے یا پھر بازار کی طرف آئے تو عورت کو برقع پہن کر پردے میں رہ کر نکلنا چاہیے، اور وہ بھی کیسا برقع ہو؟ شریعت کے موافق وہ برقع ہو، آج کل کی طرح برقع نہ ہو کلر کا، ڈیزائن کا، اور ایسا چست کہ عورت کی سارا جسم نظر آئے کہ اس کی کمر کتنی ہے اور اس کا جسم کیسا ہے، اس کے جسم کی ساری بناوٹ
لوگوں کو دکھنے لگے ایسا برقعے کا استعمال نہ کرے اور اس کلر کا برقع بھی استعمال نہ کرے۔ کالا برقع ہو یہ اللہ کو زیادہ پسند ہے کہ زیادہ اس کے اندر زینت نہ ہو، کیونکہ عورت جس چیز کو پہنتی ہے سارے غیر افراد دیکھنے لگ جاتے ہیں۔ اسی لیے فرماتے ہیں بڑے لوگوں نے کہ کالا برقعے کا استعمال عورت کو کرنا چاہیے، اور حضرت ابن عباس نے بیان فرمایا کہ عورت ایسا برقع پہنے کہ اس کا سارا سطر چھپ جائے پیر سے لے کر سر تک، اور اس کا چہرہ بھی ڈھک جائے، اور اس کا ابھرا ہوا سینہ بھی ڈھک جائے، لوگوں کو دکھ نہ پائے اس کا سینہ ابھرا ہوا۔ لیکن جو عورت برقع پہنتی ہے اس کے لیے شریعت نے اجازت دی کہ اس کے آنکھوں کی جگہ کھلی رہ سکتی ہے، اور بعض نے فرمایا کہ ہاتھ کے ہتھیلیوں کا حصہ بھی کھلا رکھ سکتی ہے۔ لہٰذا یہاں پر اللہ نے پردے کا حکم بیان فرمایا ہے، اور اس سے پہلے اللہ نے ایک مسئلہ بیان فرمایا کہ گھروں کے اندر دیور بھی ہوتے ہیں، اسی طرح بالغ بھانجے، بالغ بھتیجے، اسی طرح کبھی شادی بیاہ پر یا پھر کسی تقریب میں غیر مرد بھی گھروں میں آ جاتے ہیں۔ اب ان غیر اجنبی مردوں سے ایک عورت کیسے بات کرے؟ تو شریعت نے فرمایا کہ اگر غیر مردوں سے، غیر محرم سے اگر ضرورت پڑ جائے تو ایک عورت کو چاہیے کہ وہ پردے کے پیچھے سے بات کرے۔ اگر کوئی چیز مانگنا بھی ہو تو پردے کے پیچھے سے مانگے، بالکل سامنے نہ آئے کہ پردہ ہی نہ رہے۔ لہٰذا آج کل گھروں میں ہم پردوں کے پیچھے سے اجنبی مرد سے بات کرتے ہیں۔ یہی شریعت نے سکھایا ہے کہ پردے کے پیچھے سے بات کیا کرو ایک اجنبی مرد سے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ذالکم اطہر لقلوبکم وقلوبہن، اس طرح پردے کے پیچھے سے بات کرنا یہ تمہارے دلوں کے اندر بھی صفائی کا کام کرتا ہے، اور عورتوں کے دلوں کے اندر بھی صفائی کا کام پیدا کرتا ہے، اور یہ تقوی کا اعلیٰ ترین درجہ بھی بن جاتا ہے۔ لہٰذا اللہ نے پردے کا حکم بیان فرمایا، اور اس سے پہلے گھروں میں اگر اجنبی مرد ہو تو ان سے کیسے بات کرنا ہے، ان سے ضروری چیزوں کو کیسے لینا ہے، اللہ نے یہ بھی حکم فرمایا ہے، اور آداب بھی اللہ نے ارشاد فرما دیے۔ اور آگے اللہ نے فرمایا کہ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، اللہ اپنے نبی پر رحمت بھیجتا ہے، اور فرشتے بھی اپنے نبی کے لیے دعائے رحمت کرتے رہتے ہیں۔ لہذا اللہ نے آگے فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، مسلمان مردوں اور عورتوں کو چاہیے کہ وہ اپنے نبی پر درود بھیجا کرے، سلام بھیجا کرے۔ یہاں سے اللہ کے نبی کی کیا عظمت ہے اس کا علم ہمیں ہوتا ہے کہ نبی پر درود بھیجنے کا حکم اللہ دے رہے ہیں، اور اس کو قرآن مجید کے اندر ایک آیت بنا دیا ہے کہ اللہ کے نبی پر تم درود بھیجا کرو، سلام بھیجا کرو۔ لہٰذا ہر انسان کو، ہر مسلمان کو ساری زندگی میں ایک مرتبہ اپنے نبی پر درود بھیجنا فرض قرار دیا گیا ہے، اس لیے کہ اللہ نے یہاں پر حکم فرمایا ہے، اور ہر انسان کو صبح شام درود شریف کا ذکر کرنا چاہیے، درود شریف کا معمول بنائے رکھنا چاہیے۔ درود شریف وہ سپر پاور طاقت ہے جس کی وجہ سے انسان بہت جلد اپنے نبی کا قرب حاصل کر سکتا ہے، اپنے نبی کی زیارت کر سکتا ہے، اپنے نبی کو خواب میں دیکھ سکتا ہے، اور کل مرنے کے بعد جنت میں اپنے نبی کی معیت میں انسان رہ سکتا ہے۔ یہ درود شریف کی برکات ہے۔ درود شریف سے انسان کے چہرے پر نور آتا ہے، اس کے زبان کے باتوں میں اللہ تاثیر پیدا کرتے ہیں، اور گناہوں سے بچنے کا خوف اور فکر اللہ اس کے دل میں پیدا کرتے ہیں۔ یہ درود شریف کے برکات ہے۔ لہذا اللہ نے پارے 22 کے اندر یہ احکام ذکر فرمائے ہیں۔ بس اللہ سے دعا گو کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو قرآن مجید کے آفاق پیغام کو سمجھنے کی توفیق عنایت فرما دے، اور عمل کرنے کی اخلاص کے ساتھ اس کی بھی ہمیں توفیق عنایت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔